بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان آصف الرحمن سنان۔ ہماری آج کی نشست کے معزز مہمانان گرامی میں شامل ہیں شیخ الحدیث جامعۃ الرشید و رئیس دارالفتہ جناب مفتی محمد صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں دارالفتہ جامعۃ الرشید کے سینئر مفتی جناب مفتی فیصل احمد صاحب، اور ہمارے تیسرے معزز مہمان دارالفتہ ہی کے رفیق جناب مفتی احمد عفنان صاحب۔ ہم بلا تاخیر سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی محمد صاحب سے کیا ہے انڈیا سے شیخ بلال صاحب نے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے کچھ چیزیں چوری چھپے اپنے میکے والوں کو دے دے تو کیا ایسا کرنا گناہ ہے، اور کیا شوہر جو ہے وہ بیوی کو اس بات پر تنبیہ کر سکتا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے گھر میں جو کچھ بھی ہے وہ چونکہ شوہر کا ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر اس میں کسی قسم کا تصرف کرنا وہ بیوی کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ عام طور پر جو صدقہ کیا جاتا ہے اور زوج کے مزاج سے معلوم ہے کہ وہ اسے روکے گا نہیں، تو اس طرح کا صدقہ کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کی بات ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفقت المرأة من طعام بیتها، جب کوئی عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صدقہ کرے، غیر مفسدۃ، لیکن شرط یہ ہے کہ فساد مچانے والی نہ ہو۔ فساد مچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صدقے کو یا جو مال خرچ کر رہی ہے اسے کسی گناہ کے کام میں خرچ نہ کرے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اٹھا کر سارا ہی گھر صاف کر کے دے دیا اور زوج صاحب جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو میدان صاف ہے، تو ایسا صدقہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کا خیال رکھتے ہوئے معروف طریقے پر جتنا صدقہ عام طور پر دیا جاتا ہے اور اس پر زوج کو اشکال نہیں ہوتا، وہ صدقہ اگر وہ کرے گی تو اسے اجر ملے گا۔ آپ نے فرمایا کان لہا اجرہا بما انفقت، اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور ولزوجہا بما کسب، اور چونکہ وہ کمائی زوج نے کی تھی تو اس کو کمانے کی وجہ سے اجر ملے گا، وللخازن مثل ذلک، اور جو اس مال کی حفاظت پر مامور ہے، جو خزانچی ہے، اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لا ينقص بعضهم اجر بعض شیئا، ان میں سے کسی ایک کے اجر سے دوسرے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، پورا اجر تینوں کو ملے گا۔ تو یہ تو ہے، تو اگر اس کے میکے والے مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور اس طرح کی کسی ضرورت کی چیز اس نے چھوٹی موٹی دی جتنی خرچ کرنے پر زوج کی ناراضی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور اس کی طبیعت سے معلوم ہے کہ وہ ان کو پتہ چلے گا تو وہ اس سے خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے، تو وہ تو دے سکتی ہے، لیکن اس سے زائد خرچ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کر کے خرچ کرتی ہے تو زوج اسے تنبیہ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد عمر صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیوی سے مذاق میں کہا کہ حق مہر مجھے دے دیں، انہوں نے مجھے دے دیا، لیکن پھر میں نے وہ واپس کر دیا ہے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے اس مہر کے بارے میں؟ دیکھیں، عام طور پر ہمارے معاشرے میں عورت چونکہ ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے، اور وہ معاشرتی دباؤ کے تحت بہت ساری باتیں کہتی ہے، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو اس لیے عورتوں کے جو حقوق ہیں، چاہے وہ مہر ہو، چاہے وہ میراث کا حق ہو، وہ انہیں دینا چاہیے، اور اصرار کے ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ انکار کرتی بھی ہیں تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عورتوں کا مطالبہ کرنا یا وہ حق لینا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، تو وہ اس گویا معاشرتی دباؤ کی بنا پر معاف کرتی ہیں، یا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں معاف کروں گی تو لوگ برا سمجھیں گے کہ دیکھیں ایک ایسی عورت ہے، مہر کا مطالبہ کر رہی ہے، میراث میں حصے کا مطالبہ کر رہی ہے، ہمارے ہاں تو عورتیں ایسا نہیں کرتی، یہ کیسی منہ پھٹ ہے، کیسی جری ہو گئی ہے۔
اس طرح کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ معاف کرتی ہے، اس لیے اس کا حق پورا پورا اس کو دینا چاہیے اور اصرار کے ساتھ دینا چاہیے۔ تاہم اگر شوہر کو یہ یقین ہو کہ زوجہ، بعض اوقات تعلقات ایسے محبت پیار کے ہوتے ہیں کہ واقعتاً بیوی اپنی خوشی سے معاف کرتی ہے اپنا مہر، تو اگر واقعتاً دلی رضامندی سے وہ معاف کرے تو معاف ہو جائے گا۔ یہ اب شوہر اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس نے دل سے معاف کیا ہے یا کسی دباؤ کے تحت یا کسی شرمی میں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے طارق شمس صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا شادی کے بعد بیوی اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لگا سکتی ہے یا نہیں؟ جی، یہ سوال پہلے بھی میرے خیال میں آیا ہے اور بہت لوگ اس سلسلے میں پوچھتے ہیں اور بہت الٹی سیدھی پوسٹیں بھی اس پر چلتی رہتی ہیں کہ یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، یہ اپنے آپ کو غیر والد کی طرف منسوب کرنا ہے، جس پر شدید وعیدیں ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ وہ ولدیت کی نسبت تو اپنے باپ ہی کی طرف کرے گی جہاں اس کی ضرورت پیش آئے گی، لیکن عام عرف میں جب کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ تعارف کے لیے والد کے نام کی بجائے وہ اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے، اور دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ جب شادی شدہ عورت کے ساتھ جو نام لگا ہوا ہے وہ اس کے شوہر کا ہے، اس کے والد کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک تعارف کے لیے ہوتا ہے، جیسے مریم نواز صاحبہ کو مریم صفدر بھی کہتے ہیں، مریم نواز بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک تعارف ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ مریم صفدر کا مطلب یہ ہے کہ صفدر صاحب اس کے شوہر ہیں، اس کے باپ نہیں ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں کسی جگہ یہ عرف نہ ہو اور وہاں یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہو کہ جو نام ساتھ لگا ہوا اسے لازمی طور پر والد ہی سمجھتے ہوں تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے علاقوں میں تو شناختی کارڈ میں بھی باقاعدہ شادی کے بعد یہ آپشن ہوتا ہے کہ والد یا شوہر کا نام، تو شوہر کا نام اس میں بھی لکھ سکتے ہیں، تو یہ عرف میں شامل ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی احمد افنان صاحب سے کیا ہے جناب فرقان سعید صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2016 میں وہ عمرے پر گئے، پھر 2017 میں دوسری بار 60,000 ٹیکس دے کر دوبارہ وہ عمرے پر گئے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں پھر جا رہا ہوں اور اب بھی ٹیکس لگ رہا ہے، تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اپنا پاسپورٹ ضائع کر دوں اور دوبارہ نیا پاسپورٹ بنواؤں؟ اس سے مجھے یہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، میں اس سے بچ جاؤں گا۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا ٹیکس سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصولی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی حکومت کا جو انتظامی حکم یا قانون، یعنی اس کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہوتا ہے، اس کی پابندی شریعت کے لحاظ سے ضروری ہے جب تک کہ وہ شریعت کے واضح طور پہ کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمران کی اطاعت کی حکم فرمایا ہے، اور یہی بھی فرمایا آپ کی بہت ساری احادیث میں کہ اگر وہ ظالمانہ حکم ہو تو صبر کرو۔ یہ جو سعودی حکومت کا قانون ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ لوگ عمرے میں بھی چونکہ ازدحام بہت خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، اور بعض دفعہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں بظاہر کہ لوگ عمرے پہ کم جائیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اخراجات حاجیوں کے اور حرمین پر وہ اربوں کے آ رہے ہیں، تعمیر پر بھی ہر چیز کے، تو وہ ان اخراجات کو بھی کسی طرح پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حاکم کا جو حکم مصلحت پر ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، وہ عام آدمی کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ تبصرے تو سب لوگ ماشاءاللہ مارنے میں، تبصرے کرنے میں بہت زیادہ چست ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تجربے کی بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے حالات کو نہیں دیکھیں گے کہ کسی حکومت نے یہ قانون کیوں بنایا ہے، اس وقت تک اس قانون پہ آپ کا تبصرہ ہمیشہ نامکمل ہوگا۔ لہٰذا اگر کچھ پیسے اور دینے پڑ جائیں تو اس کو وہ بھی آپ کے عمرے میں ثواب ہوگا، بلکہ ہمارے اکابر نے تو مکہ مدینہ والوں پر خرچ کرنے کو ثواب لکھا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے پیسے اچھے کاموں میں ہی جائیں گے۔ اور گزارش یہ ہوگی کہ اس طرح کی چیزوں میں کھانچے نہ کیا کریں۔ ہماری قوم کو کھانچے کرنے کی عادت بہت زیادہ ہے، زمزم لائیں گے، ایک کی اجازت ہے 4 لے آئیں گے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کر کے لائیں گے۔ لہٰذا جتنی قانونی اجازت ہے اتنا ہی کریں، اللہ تعالیٰ اس پر پورا اجر انشاءاللہ عطا فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ سے اسحاق علی صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص طائف میں رہتا ہے اور جدہ جانے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، لیکن پہلے مکہ مکرمہ جاتا ہے، لیکن عمرہ نہیں کرتا، صرف طواف کرتا ہے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے یا عمرہ کرنا ہی ضروری ہوگا؟ نیز اگر پہلے صرف طواف کرتا رہا ہو تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ جو شخص سعودیہ میں رہتا ہے اس کو وہ اگر اس طرح کر رہا ہے اس کو تو بڑا بھاری قسم کا جرمانہ لگانا چاہیے کہ اتنا سادہ سا مسئلہ بھی کو معلوم نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے روز اور وہیں رہتا ہے مسجد مسلمانوں کے محلے میں اور اس کو یہ نہیں پتا 5 وقت کی نماز فرض ہے. یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو مکہ جاتا ہو اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ جمہور ائمہ کے نزدیک جب کوئی آدمی میقات کو کراس کرے گا, میقات کو پار کرے گا مکہ جانے کی نیت سے اور مکہ پہنچے گا, اس پر احرام باندھنا واجب ہے. اگر نہ باندھا تو وہ اس پر دم آئے گا. اگر یہ مکہ جاتے اور پھر بھول گئے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, تو واپس میقات میں آ کے دوبارہ احرام باندھ لیتے, دم ساقط ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ متعدد مرتبہ ایسا کر چکے ہیں, جتنی مرتبہ ایسا کیا اتنی مرتبہ کا دم ادا کریں گے ایک بکری حدود حرم کے اندر, اور یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے. اگر جدہ جا کر مکہ جانا ہو پھر تو اس کی گنجائش ہے کہ احرام میقات سے پار ہو جائے, جدہ میں قیام چونکہ ہوگا پھر جدہ سے احرام باندھیں. لیکن اگر میقات جو ان کی وادی الکبیر بنتی ہے, قرن المنازل بنتی ہے, وہاں سے پار ہو کر اگر سیدھا مکہ جانا ہے تو احرام باندھنا واجب ہے, نہ باندھنے کی صورت میں دم آئے گا. بہت بہت شکریہ. مکہ مکرمہ سے مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں عمرہ یا طواف کے لیے جاتا ہوں تو کچھ لوگ زمزم کے پانی سے وضو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, حالانکہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی صرف پینے کے لیے ہے, تو کیا ان لوگوں کا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ بس جی اس کی بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. میں نے کافی عرصہ پہلے ایک رسالہ لکھا تھا چھوٹا سا, وہ ابھی تک چھپا ہوا چھپا نہیں ہے, کہ ہمارے جو حاجی حضرات جاتے ہیں وہ انتظامی کاموں کی جو حرمین میں مخالفت کرتے ہیں اس سے کتنی بڑی افراتقی اور بدنظمی پیدا ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہزاروں حاجیوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہاں تک کہ اموات تک مسئلہ آتا ہے. یہ بات اگر چھوٹی سی ہے, وہاں پر جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہمارا تعاون کریں, عربی میں, اردو میں, انگریزی میں, بنگالی میں, کہ تعاون کریں اور انتظامی باتوں کو مانیں. تو بات یہ ہے کہ زمزم سے تو وضو تو پانی ہے, لیکن جس جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں زمزم سے صرف وضو نہ کریں تو وہاں وضو کرنا جائز نہیں ہے. البتہ بعض جگہیں حرمین میں, حرم مکی میں خاص طور پہ ایسی بنی ہوئی ہیں جہاں وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وضو کی جگہ ہے, تو اگر کسی کو وضو کرنا ہو تو وہ وضو خانوں میں جا کر وضو کرے, پانی پینے کی جگہوں میں وضو نہ کرے. بہت بہت شکریہ جناب مفتی احمد عفران صاحب. اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے کیا ہے, کراچی سے بنت صلاح الدین صاحبہ نے. وہ کہتی ہیں کہ اگر کسی نے کرائے کا گھر لیا اور اس کو فرنش کر کے خود زیادہ کرائے پر آگے دے دیا تو مالک مکان کی اجازت سے, اس طرح اب نئے کرائے اور پرانے کرائے دار کو پیسے دے گا اور پرانا کرائے دار جو ہے وہ کچھ پیسے رکھ کر باقی جو ہے وہ مالک مکان کو دے دے گا, تو کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کو صحیح طریقہ اس کا کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک مکان کی اجازت سے وہ کر رہے ہیں, اور دوسری شرط اس میں یہ ہوگی کہ جو مالک مکان سے پہلا کرایہ دار ہے اس کا کرایہ بھی طے ہو. تو اگر یہ دو باتیں ہو گئیں تو اس کے بعد پھر آگے مزید انہوں نے اس پہ کام کروایا ہے, اس کے بعد اس کو آگے کرائے پہ دیا ہے, تو یہ کرائے پہ دینا جائز ہے, اور اس میں سے وہ اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں اور بقیہ حصہ جو ہے وہ مالک کو دے دیں گے. ایک اور بات اس میں یہ سمجھنے کی ہوگی کہ یہ جو اضافہ ہو رہا ہے تو یہ اضافہ کس کا شمار ہوگا. تو یہ پہلا کرایہ دار جو ہے اس کا اضافہ ہے, تو یہ جب خالی کر رہے ہوں گے تو اس وقت اس کی قیمت جو ہے وہ مالک اس کو واپس کر دے گا. یعنی یہ اس کی طرف سے کوئی تبرع نہیں ہے کہ اس نے مالک مکان کو اس طرح سے کر کے دے دیا ہے, بلکہ یہ اس کی ملکیت ہے, اور جب یہ چھوڑے گا تو یہ اس کی قیمت لے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. 4 صدہ سے حسن علی شاہ صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے ایک جنریٹر لیا اور ایک مزدور جو کہ ماربل کی رگڑائی کا کام کرتا ہے اس سے یہ معاہدہ کیا کہ جس دن آپ یہ جنریٹر چلا کر کام کریں گے تو ہمیں اس دن کی فکس آمدن 500 روپے دیں گے, اور جس دن آپ استعمال نہ کریں تو اس دن نہ دیں. تو کیا یہ معاملہ کرنا درست ہے؟ جی یہ اجارہ ہے اور یومیہ بنیادوں پر منعقد ہو رہا ہے, اور جب بھی استعمال ہوگا تو اس پر فکس 500 روپے وہ دیں گے, تو یہ جائز ہے. بہت بہت شکریہ. لاہور سے وقاص احمد صاحب کے سوال ہیں. یہ 2 سوالات ہیں ملتے جلتے اور ویب سائٹس سے متعلق ہیں. کہ ایک ویب سائٹ ہے udemy.com کے نام سے جو کہ پیڈ کورسز جو ہے وہ فراہم کرتی ہے, اور اس کے کورسز کوئی اور ویب سائٹ ڈاؤن لوڈ کر کے فری میں دے رہی ہے, تو کیا وہ فری والے کورسز ہم استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں یہ سوال کرنے والے دو افراد ہو سکتے ہیں. ایک تو اینڈ یوزر ہے جو کہ استعمال کر رہے ہیں. تو اینڈ یوزر کو اگر کوئی ویب سائٹ کوئی سہولت دے رہی ہے اور وضاحت نہیں کر رہی کہ یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے, تو اینڈ یوزر تو اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات کے بعد اس کو استعمال کرے. تو اینڈ یوزر کے لیے اس کا استعمال کرنا تو جائز ہوگا. البتہ خود اس ویب سائٹ کے لیے, کیونکہ وہ ویب سائٹ اگر فری میں دے رہی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی فلاحی کام ہو, بلکہ اس کا مقصد ہے کہ اس سے یوزر میرے پاس زیادہ ہوں اور اس سے پھر میں فائدہ اٹھاؤں. تو تجارتی مقصد ہی ہے اس کا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو پچھلی ویب سائٹ ہے جہاں سے بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں سے قانونی طریقے سے یہ چیزیں حاصل کریں. تو وہ اس کے لیے تو جائز نہیں ہوگا کہ وہ غیر قانونی طور پہ اس طرح کے معاملات کرے, لیکن اینڈ یوزر کے لیے گنجائش ہوگی کہ وہ براہ راست اس کو استعمال کر لے. بہت شکریہ. انہی کا دوسرا سوال ہے وقاص احمد صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک تعلیمی ادارہ وہ آن لائن کلاس کی سہولت دیتا ہے, لیکن 7 دنوں بعد وہ آن لائن کلاس جو ہے وہ پورٹل سے بلاک کر دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے بچے وہ کلاس اپنے سسٹم پر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تاکہ امتحانات کی تیاری میں ان کے وہ کام آ سکیں, جبکہ وہ ادارہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. تو کیا اسٹوڈنٹ کا یہ عمل جائز ہے؟ دیکھیں انہوں نے 7 دن کی شرط رکھی ہے. اس سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ٹرائل بیسس پہ تھا. تو ٹرائل بیسس جو ہوتا ہے وہ تو مفت میں دیا جاتا ہے, تبرع کے طور پہ ہوتا ہے. تو جتنی کمپنی کی طرف سے اجازت ہو اتنا ہی اس کی پابندی کرنا ضروری ہے. البتہ اگر انہوں نے اس کی خریداری کر لی ہے یا اس میں باقاعدہ اس میں پیسے دے کر شریک ہوئے ہیں, تو جس مقصد سے وہ اجارہ ہو رہا ہے کہ وہ پڑھ سکیں اور اس کے نتیجے میں کوئی امتحان دے سکیں, تو اس میں غیر ضروری قیدیں لگانا یہ ویب سائٹ کے لیے ٹھیک نہیں. تو یہ شرط لگانا کہ آپ یعنی 7 دن کے بعد مزید یہاں اس چیز کو نہیں پڑھ سکیں گے, تو یہ قید لگانا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی اجازت ہوگی, اور اگر وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اس زمانے کے اندر تو اس کی گنجائش ہوگی. باقی یہ کہ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے امتحانات کے حوالے سے, ویسے ایک سیکھنے کی چیز ہے, تو اس صورت میں پھر ایک دوسری جہت ہوگی کہ آپ نے جب کمپنی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کیا تو اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کیا پرومسز کیے ہیں, کیا وعدے کیے ہیں. اگر آپ نے اس وقت یہ تسلیم کر لیا تھا کہ میں ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا, تو پھر آپ کو اس وعدے کی پاسداری کرنا ضروری ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب مفتی فیصل احمد صاحب. اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے کیا ہے. یہ سوال کر رہے ہیں دبئی سے سلطان زیب صاحب. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو شوہر اور بیوی جنت میں جائیں گے تو جنت میں بھی دونوں کا یہی رشتہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. تو اگر شوہر مر جائے اور بیوی نے دوسری شادی کر لی تو پھر کیا صورت ہوگی, وہ کس شوہر کے ساتھ ہوگی؟ جی, اس سلسلے میں علماء کے 2-3 اقوال ہیں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پہلے زوج کو ملے گی چونکہ وہ سبقت رکھتا ہے, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ عورت کو اختیار ہوگا وہ کس کے ساتھ جانا چاہتی ہے, چونکہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تو اس لیے اس کو اختیار ہوگا کہ وہ کس کے پاس جائے. لیکن جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے اور اس سلسلے میں احادیث کو دیکھا ہے تو بعض روایات میں بالکل صراحت ہے کہ وہ آخری زوج کو ملے گی. اور اس کے لیے امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الوصایہ میں ایک روایت نقل کی ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. تو حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما امرأۃ توفی عنہا زوجہا, وہ عورت جس کا زوج شوہر فوت ہو جائے, فتزوج بعدہ, اور اس نے بعد میں پھر کسی اور سے نکاح کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتزوجت بعدہ, اس کے بعد اس نے کسی اور سے نکاح کیا تو فہیہ لآخر زوجہا, یہ لآخر ازواجہا, وہ آخری زوج کو ملے گی. تو اس لیے میں وہ حضرت ابو دردہ پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتی, میں انہی کو اختیار کروں گی. تو انہوں نے نکاح سے انکار کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جو معجم اوسط میں ہے, اور اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب ان کا آخری وقت ہوا تو انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تکونی زوجتی
فی الجنہ، جنت میں تم میری زوجہ بنو تو پھر تم میرے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرنا، اس لیے کہ جب کوئی عورت نکاح کر لیتی ہے تو وہ آخری زوج کو ملتی ہے، تو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہو جنت میں تو پھر نکاح نہیں کرنا۔ اور اس کے لیے انہوں نے ایک اور دلیل بھی دی اور یہ فرمایا کہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو نکاح کرنے سے منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، لِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ وہی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ جنت میں آپ کی بیویاں ہوں گی، تو اس لیے کسی اور کے ساتھ ان کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل بن سکتی ہے کہ جب عورت کسی اور سے شادی کر لے تو جنت میں پھر وہ اس آخری زوج کے ساتھ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا۔ اگلا سوال کراچی سے عبد القیوم صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا منع ہے، اب ایسا سننے میں آتا ہے کہ اس کو جائز کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے آرٹیفیشل انگوٹھی کے بارے میں؟ جی، اس بارے میں اختلاف ہے اور بہت سارے فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، یعنی آرٹیفیشل باقی زیور تو عورت کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو بھی کراہت کہا ہے لیکن جمہور اس کو جائز کہتے ہیں۔ انگوٹھی کے بارے میں کئی فقہا نے یہ کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس میں کراہت تنزیہیہ کے اقوال بھی ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ناز فقیہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے دوسرے ائمہ کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخر میں اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ترک بہتر ہے، تو اس لیے کوئی مجبوری نہیں ہے انگوٹھی پہننے کی، نہیں پہننی چاہیے، لیکن اگر کوئی پہنے تو اس کی گنجائش۔ بہت بہت شکریہ۔ محمد عمر صاحب کا سوال ہے، بس وہ آرٹیفیشلی میں آتی جی، دھاتوں سے ہٹ کر پتھر کی اور اس طرح کی، جی شروع ہوئی ہوگی۔ جی، یہ محمد عمر صاحب کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو وہ ہمیں جواب میں کہتے ہیں کہ جب ہم جرابیں بھی تو ہم پہنتے ہیں، جرابوں سے بھی ٹخنے ڈھک جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ٹخنے ڈھانکنے کا اور یہ کیا حکم ہے اس کی؟ جی، ٹخنے ڈھانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے جو کپڑا آ رہا ہے، آپ کی شلوار آ رہی ہے، آپ کی لنگی آ رہی ہے، آپ کی پینٹ آ رہی ہے، تو وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ باقی جو جرابیں ہیں سردی سے بچنے کے لیے یا ویسے آدمی پہنتا ہے تو وہ تو نیچے سے آپ اوپر کی طرف لا رہے ہیں نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کپڑا لٹکانا یہ ایک تکبر کی گویا حیات ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ جرابیں پہننے کو کوئی تکبر نہیں سمجھتا، لیکن پائچے نیچے لٹک رہے ہوں اور آدمی اس پر فخر کر رہا ہو تو یہ تکبر کی بات ہے، اس سے منع کیا گیا اور اس پر شدید وعیدیں ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، من جر ثوبہ مخیلۃ لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو آدمی اس طرح تکبر کرتے ہوئے اپنے شلوار کو، اپنے کپڑے کو، شلوار کا ذکر نہیں ہے، من جر ثوبہ، جو بھی کپڑا وہ اوپر سے نیچے کو لٹکائے گا اور ٹخنوں سے نیچے کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بہت ہی اہم میں اس موقع پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے اور انہی زخموں میں آپ کی شہادت ہوئی، تو اس شدید مرض کی حالت میں اور زخمی ہونے کی حالت میں لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیادت کے لیے آ رہے تھے، تو ایک قریشی نوجوان آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، تو فدعاہ فقال، آپ نے ان کو بلایا اور یہ فرمایا کہ ارفع ازارک، اپنی ازار کو اوپر کرو، فَإِنَّهُ أَتْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اس سے آپ کا کپڑا بھی صاف ستھرا رہے گا اور یہ چیز اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے میں بھی بہت مفید اور مؤثر ہے، تو اس لیے اس کو اوپر کرو۔ تو جب ایسی شدید حالت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نکیر فرمائی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس پر جہنم کی وعید ہے، اور جس پر بھی جہنم کی وعید ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
اگلا سوال مفتی احمد افنان صاحب سے کیا ہے سعودی عرب سے ابو اکاشا صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ عمرہ میں چوتھائی سر کے بال کٹوانے کی مقدار کیا ہے؟ مثلا 4 سینٹی میٹر بال سے 1 سینٹی میٹر کاٹ لیں تو کیا اس سے وہ مقدار پوری ہو جائے گی؟ جی، جو ضروری ہے وہ انگلی کے ایک پورے کے جتنے بال کٹوانا یا ایک پورے سے بھی تھوڑا زائد بال کٹوانا یہ ضروری ہے حلال ہونے کے لیے. اور یہ میں نے جو اسکیل دیکھا تھا یہ تقریباً میرا پورا 2.5 سینٹی میٹر کا بن رہا ہے. تو 2.5 سے 3 سینٹی میٹر کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ بال کٹوانا، ہر بال سر کا کٹوانا ضروری ہو جائے گا تاکہ چوتھائی سر پورا ہو جائے. بہت بہت شکریہ. اکاڑا سے عبد الحلیم صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ روز مرہ کی استعمال کی جو جوتی ہوتی ہے اسے پہن کر یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، حکم یہ ہے کہ اگر جوتے پہ نجاست نہ لگی ہو اس جوتے کے نیچے تو اس کو پہن کر جنازہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نجاست لگی ہو جوتے کے نیچے تو جوتے کے اوپر یعنی جوتی اتار کر اس کے اوپر پیر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو ادب ہے اور بہتر ہے اگر زمین ناپاک نہیں ہے، صاف ہے، تو جوتی اتار کر پڑھنی چاہیے. بہت شکریہ. ابیہ فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرغی کی بیٹ جو سوکھ چکی ہو اس پر علم نہیں تھا اور جائے نماز اس کے اوپر بچھا لی اور نماز پڑھ لی تو اس صورت میں کیا ہو؟ چونکہ وہ سوکھی ہوئی تھی، وہ نجاست مصلے پر نہیں لگ رہی تھی، لہٰذا اس کے اوپر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے سے نماز درست ہو گئی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے کیا ہے محمد عمیر طاہر صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آگے سو رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اس میں 2 طرح کی روایتیں ہمارے سامنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لا تصلوا خلف النائم، کہ سونے والے کی طرف نماز نہ پڑھو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملاً یہ ثابت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ لگا دیتے تھے تاکہ وہ سمٹ جائیں، پھر نماز پڑھتے تھے تو وہ سامنے ہی آرام فرما رہی ہوتی تھی. تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر سونے والا جو ہے اس کی حرکات سے تشویش پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نماز میں خلل پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس صورت میں تو پھر اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، مکروہ ہوگی، اس کے سامنے نہ پڑھی جائے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے یا وہ تھوڑا سا طرف میں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جائے گی تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. بہت بہت شکریہ. ناروے سے فوزیہ ریاض صاحبہ کا سوال ہے. وہ کہتی ہیں کیا تہجد میں وقت کی کمی کی وجہ سے صلاۃ التسبیح پڑھنے سے تہجد کا ثواب مل جائے گا؟ جی، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک اگر تہجد کی نیت سے کوئی بھی نفل پڑھے جائیں یا کوئی بھی نفل پڑھے جائیں تو وہ تہجد شمار ہو سکتے ہیں. تو صلاۃ التسبیح کا پڑھنا اس وقت میں کوئی خاص لازمی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی ہے وہ بھی ایک نفل ہے تو تہجد کا ثواب ان کو مل جائے گا. عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر امام پر سجدہ صاحب واجب ہو تو مقتدی اور مسبوق بھی اس کے ساتھ سلام پھیریں گے جب وہ سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرے گا یا نہیں؟ جی، یہ مسئلہ کل بھی گزرا تھا کہ مقتدی تو سلام پھیرے گا لیکن مسبوق کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، لیکن سجدہ صاحب میں حصہ لینا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے کیا ہے. محمد اقبال صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص عالم اور حافظ ہو لیکن اس کا ایک بازو بالکل کٹا ہوا ہے تو کیا وہ امامت کروا سکتا ہے؟ جی، اس میں جو بازو جن کا کٹا ہوا ہے ان کی سمجھ بوجھ کتنی ہے، ان کی فعالیت کتنی ہے، کتنے وہ متحرک اور ہوشیار ہیں، اس پر مدار ہوگا. اگر وہ ایک ہاتھ کے ہوتے ہوئے طہارت وغیرہ صفائی کا پورا اہتمام کر سکتے ہیں تو ان کی امامت میں کوئی کراہت نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. ابو ظبی سے جمیل صاحب کا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک کے بعد دوسری جماعت ہوتی رہتی ہے مسجد میں، تو اگر میری پہلی جماعت نکل جائے تو کیا میں دوسری جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں، مسجد میں دوسری جماعت وہ جائز ہے یا نہیں، اس کی کوئی 6-7 صورتیں بنتی ہیں، لیکن عام طور پر جو صورت پیش آتی ہے میں اس کو سامنے رکھ کر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر کوئی مسجد راستے کی ہے، یعنی اس کے نمازی متعین نہیں ہیں، مسافر لوگ وہاں اپنی گاڑیاں روکتے ہیں
اور نماز پڑھتے ہیں، ایک جماعت نماز پڑھ کر چلی جاتی ہے، پھر دوسری گاڑیاں آتی ہیں اور دوسری جماعت وہاں نماز پڑھتی ہے۔ راستے کی مسجد ہے جس کے نمازی متعین نہیں ہے، تو شارع عام پر ہے یا کسی سڑک پر ہے اور راستے کی مسجد کہلاتی ہے، تو اس میں دوسری جماعت کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ اور دوسری صورت جو عام طور پر پیش آتی ہے وہ یہ کہ محلے کی مسجد ہے، نمازی اس کے متعین ہے، امام متعین ہے، مؤذن متعین ہے، اور اس میں جماعت نکل گئی کچھ لوگوں کی، تو وہ اپنی الگ سے وہ اسی مسجد میں جماعت کروا رہے ہیں، تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر وہ محراب میں یا محراب کی محاذات میں یعنی محراب کی سیدھ میں مسجد میں کھڑے ہو کر امام نماز پڑھائے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اور اگر وہ محراب کی محاذات میں نہیں کھڑے ہوتے، محراب میں بھی نہیں کھڑے ہوتے، محراب کی محاذات میں اور اس کے بالکل برابر سیدھ میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ مسجد کے دائیں حصے میں یا بائیں حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا لازم ہے، اور امام صاحب کے اس سلسلے میں کافی قوی دلائل بھی ہیں۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ جب وہ حیات اولیٰ پر نہ ہو، یعنی محراب کے میں امام کھڑا نہ ہو، محراب کی سیدھ میں کھڑا نہ ہو، دائیں بائیں کھڑا ہو، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولیٰ ہے، لیکن یہ کہ جائز ہے اور اس کی گنجائش ہے، اور اس کے موقف کے بھی دلائل ہیں۔ تو دونوں حضرات کے اقوال میں تطبیق یہی دی گئی ہے کہ امام صاحب نے جو کراہت کا قول کیا ہے اس سے کراہت تحریمیہ مراد ہے، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کراہت کی نفی کی ہے تو اس سے کراہت تحریمیہ کی نفی ہے۔ یعنی امام صاحب کے ہاں جو مکروہ ہے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے، انہوں نے جو اس بات کیا کراہت کا تو اس سے کراہت تنزیہیہ مراد ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کراہت کی نفی کی ہے تو انہوں نے کراہت تحریمیہ کی نفی کی ہے۔ تو تطبیق اگر دیں ہم، ترجیح کا راستہ اختیار نہ کریں، تو پھر یہ حاصل نکلتا ہے کہ ایسی جماعت مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اس کی عادت بنانا تو اچھا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار اگر ضرورت پیش آئے اور کر لے تو گنجائش ہے۔ ہم سے پوچھنے والا حنفی۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی احمد افنان صاحب سے کیا ہے، امریکہ سے ایمن صاحبہ نے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا جائے نماز بچھا کر اس کے اوپر کپڑے استری کر سکتے ہیں؟ کوئی ممانعت تو اس میں نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اور کپڑا آپ کے پاس ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے، اور یہ دین ہمارا سارے کا سارا ادب ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اور کپڑا ہو تو اس پر اس طرح نہ کیا جائے۔ بہرحال اگر کر لیا تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے۔ ابو ظبی سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا کھانا کھاتے وقت اذان کا جواب دینا چاہیے؟ کھانا کھاتے وقت تو سلام کا جواب دینا بھی منع ہے جو کہ واجب ہے، تو اذان کا جواب دینا تو واجب نہیں ہے، لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں۔ ضروری تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، اور سلام کا جواب دینا جو ہے وہ کھانے کے دوران، اس کی وجہ تو یہ ہے کہ آدمی لقمہ چبا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو جواب دینے میں دقت پیش آ سکتی ہے، اور جس نے سلام کیا ہے اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے فوراً جواب ملے، تو تاخیر ہوگی تو اس کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے کھانے کے دوران سلام کرنا مکروہ ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے اذان کا جواب دینے کی، تو اس میں تو وہ ایسا پابند نہیں ہے کہ فوری جواب ایک دم دینا ہے، وہ تھوڑے سے وقفے سے بھی اگر جواب دے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس لیے دینا چاہیے، اذان کا جواب دے دینا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب مفتی احمد افنان صاحب۔ اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے کیا ہے، کوئٹہ سے ظفر صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ایک رکعت رہ گئی تھی اور میں نے غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا تو باقی رکعت میں نے مکمل کی لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جی انہوں نے بھولے سے ایسا کیا تھا تو ان کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا، اگر یہ جان بوجھ کے کرتے تو یہ نماز ہی ان کی فاسد ہو جاتی، لیکن کیونکہ بھولے سے کیا ہے تو ان کے سجدہ صاحب سے نماز ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، لہذا اب نماز کو دہرانا ہو، دوبارہ دہرا لیں۔ بہت شکریہ۔ شارجہ سے محمد ذاکر حسین صاحب کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حالت نماز میں کسی دوسرے شخص سے آیت سجدہ سنی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟
جی، اگر نماز کے دوران باہر سے کوئی آیت سجدہ سنی ہے تو سجدہ تلاوت تو واجب ہے، لیکن یہ نماز کے دوران نہیں کرنا، نماز مکمل ہونے کے بعد پھر الگ سے اس کو کرنا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مفتی فیصل احمد صاحب۔ اگلا سوال مفتی محمد صاحب سے کیا ہے، ریاض سے زہیب صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں مغرب اور عشاء اکٹھے ادا کرتے ہیں، تو کیا یہ دو نمازیں اکٹھے ادا کرنا درست ہے؟ جی، ظاہر ہے کہ آپ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو حنفیہ کے نزدیک اس طریقے سے بلا عذر وہ گویا دو نمازیں ایک وقت میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ البتہ اتنی گنجائش ہے کہ ظہر کی نماز وہ آپ تاخیر سے پڑھ لیں اور عصر کی نماز ذرا جلدی پڑھ لیں، مثل اول پر پڑھ لیں، تو اس طریقے سے اپنے اپنے وقت پر دونوں پڑھیں، ذرا ذرا سے وقفے کے ساتھ، تو اس کی گنجائش ہے۔ سفر کی مجبوری سے یا اور کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے اگر ایسا کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو اگر مغرب کی نماز کچھ مؤخر کر دی جائے اور عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی دقت نہیں ہے اور آپ ہر نماز اپنے مستحب وقت میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اسی کا اہتمام کریں، اور اس طرح صورتاً جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ انڈیا سے محمد راشد صاحب کا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا زیارات کے لیے کربلا کا سفر کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس سلسلے میں دو باتیں پیش نظر رکھی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، کہ سفر کرنا یہ تین ہی مساجد کی طرف گویا ہو سکتا ہے، جن کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان فرمایا، خاص فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ ایک ہے مسجد حرام جس میں ایک نماز پڑھنے کا نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور ایک دوسری مسجد نبوی جس میں ایک نماز 10,000 نمازوں کے برابر ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ جس میں ایک نماز 500 کے برابر ہے۔ تو اس کی چونکہ یہ فضیلت وارد ہے، تو اس لیے اگر کوئی آدمی قصد کر کے انہی مساجد کے لیے جاتا ہے تو یہ ثواب کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی مقام کی قرآن و حدیث میں کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی کہ آپ فلاں جگہ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز اتنے، یعنی مسجد کی جماعت کی فضیلت تو ہے کہ گھر میں پڑھنے کی بجائے اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 25 درجہ وہ زیادہ ہوگی، 27 درجہ زیادہ ہوگی، لیکن باقی کسی خاص جگہ کے لیے کوئی خاص فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ تو اس لیے کوئی خاص فضیلت سمجھ کر اگر کوئی جاتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ویسے بزرگوں کی محبت میں جاتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اگر وہاں ہے اور دوسرے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اہل بیت کا وہ مزارات وہاں ہیں، تو ان کی محبت میں کوئی آدمی اگر جاتا ہے کہ وہاں جانے سے مجھے اہل بیت سے اور زیادہ محبت پیدا ہوگی، اور انہوں نے دین کے لیے جو قربانیاں دیں، جو مجاہدے کیے، جو مشقتیں برداشت کیں، جو اپنی جانیں قربان کی، تو یہ جذبہ میرا تازہ ہوگا اور میں بھی دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پاؤں گا، اور مجھے مجاہدہ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، دین کے لیے قربانی دینے کا، ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہاں جانے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو عقائد کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہیں، وہ وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں، وہ ان کو خدا کا درجہ تک بھی دے دیتے ہیں، اور وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہوتی ہیں، تو گویا اہل بدعت کا ایک شعار ہے۔ تو اس لیے باقاعدہ گروپ بنا کر اور اس طریقے سے جاننا کہ جس سے ان کے ساتھ مشابہت لازم آئے، یہ مناسب نہیں ہے۔ انفرادی طور پر کوئی آدمی اپنی محبت کے اظہار کے لیے چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں بھرپور طور پر حصہ لیں گے۔ آپ کے حصہ لینے کی صورت یہی ہے کہ آپ اس کو غور سے دیکھیں، ان سوالات کو سنیں، ان کے جوابات کو سمجھیں، اور اپنی زندگی کو انہی اصولوں اور شریعت کی جو رہنمائی ہے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ دوستوں کو بھی اس بات کی دعوت دیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوں، سوالات پوچھیں۔ سوالات پوچھنے کے لیے آپ لائیو کمنٹس میں آ سکتے ہیں، پروگرام میں
کمنٹس میں اپنے سوالات ڈالیں، انشاءاللہ باری آنے پر ان کا جواب دیا جائے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔